آج ہم بی بی زینب علیہ السلام کا آخری خطبہ جو یزید کے دربار میں دیا گیا تھا، اس خطبے میں جو انہوں نے کہا وہ ہم بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و اہل بیت پر۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے مختلف طرح سے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور زمانداری خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے؟ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دی رکھی ہے کہ جی بھر کے اپنے گناہ میں اضافہ کر لیں اور گناہ پہ گناہ کیے جائیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے تلقا کے بیٹے، آزاد گردہ غلاموں کی اولاد کیا، یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنے مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواروں کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سربراہانہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کی۔ تیرے حکم پر عشقیان رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بہ شہر پھرایا گیا۔ اے یزید، تیرے حکم پر اہل بیت رسول کی پاک دامن عورتوں کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف کمینے کی نگاہیں ان پاک بیویوں کے ننگے سروں پر ہیں۔ آج رسول اللہ کی زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ان مظلوم قیدیوں کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں جو ان کی سرپرستی کرے۔ آج اہل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس شخص سے بھلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے جس کی ماں یزید کی دادی نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چبایا ہوا ہے؟ اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہے؟ وہ شخص کس طرح ہم اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کرنے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض عداوت اور کینے حسد سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فقر و مباحت کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ کاش اگر میرے باپ دادا زندہ ہوتے تو تم لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر ان کے دل باغ باغ ہو جاتے، اور تو بول رہا ہے کہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو۔ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی کے داندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اے یزید، تو خوش نہ ہو اور فقر و مباحت کے قصیدے نہ پڑھ، کیونکہ تو نے اپنے ظلم کے ذریعے فرزند رسول اللہ اور عبد المطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے، اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھٹیا جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو نے اولاد رسول اللہ کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان جوانوں کا تہا تیغ کیا ہے
جن کی عظمت و کردار کے درخشندے ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں، آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بدنہاد برے اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں مشغول ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں؟ جلدی نہ کر، ان قریب تو بھی اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا، اور اس وقت اپنی گرفتار کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اس کے بعد بی بی زینب علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہی ان ستم گروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا، تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو قتل کر دیا۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے جو ظلم کیا ہے یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی خال چاک کی ہے، اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے، اور تو رسول اللہ خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا، اور تجھ سے تیری اس گھٹیا جرم کی باز پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول اللہ کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول اللہ کی شہزادیوں کو کیوں در بدر پھرایا، تو نے رسول اللہ کے ستاروں کے ساتھ ظلم کیوں روا رکھا۔ اے یزید، یاد رکھ کے خدا آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوم کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں اپنی رحمت، امن، سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ کہ تو نے جو ظلم آل محمد پر کیا ہے اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے، اور جبرائیل امین آل رسول کی گواہی دیں گے۔ پھر خدا اپنے عدل انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں ڈال دے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ ان قریب وہ لوگ بھی اپنے برے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم استبداد کی بنیادیں مضبوط کی اور تیری آمرانہ سلطنت کی بساط بچا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا، اور ان لوگوں کو بہت ہی جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا انجام برا ہوتا ہے اور کس کے ساتھی نتوانی کا شکار ہیں۔ اس کے بعد بی بی زینب علیہ السلام نے فرمایا، اے یزید، یہ گردش ایام اور ہواداس روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بدنہاد برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑا، اور میں تجھ جیسے ظالم ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھ میری نظریں میں تو ایک نہایت گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جراءت سخن پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی، بد سلوکی میرے عزم استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں عشق غبار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بار پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہہ تیگ کر ڈالا ہے، اور ابھی تک اس شیطانی ٹونے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہے، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کے مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہمارے مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے کہ جب قیامت کے دن اپنی بد کرداری اور گھٹیا کام کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔
اور ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اسی کی عنایات اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو لوگوں کے دلوں سے ہماری یاد مٹا نہیں سکتا اور نہ ہی وہی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہری سازی کے ذریعے ہماری شان منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھٹیا جرم کو سر انجام کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔